اسلامک سٹوریز کے ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک سٹوریز۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے بارے میں بتائیں گے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا صاف صاف معجزہ دیکھنے کے باوجود ایمان لانے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گھروں سمیت تباہ و برباد کر ڈالا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ناظرین، بنی سمود ایک مشہور قبیلہ تھا جن کو ان کے جد امجد سمود کے نام کی مناسبت سے ہی سمود کہا جاتا تھا۔ سمود اور جدیس دو بھائی تھے جو آصر بن ارم بن سام بن نوح کے بیٹے تھے۔ یہ عرب کی قدیم ترین اقوام میں سے دوسری قوم تھی جو قوم عاد کے بعد سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے۔ اس قوم کا مسکن شمالی مغربی عرب کا وہ علاقہ تھا جو آج بھی الحجر کے نام سے مشہور ہے۔ موجودہ زمانے میں مدینہ اور تبوک کے درمیان حجاز ریلوے پر ایک اسٹیشن موجود ہے جسے مدائن صالح کہتے ہیں۔ یہی قوم سمود کا صدر مقام تھا۔ ابھی تک وہاں ہزاروں ایکڑ کے رقبے میں وہ سنگین عمارتیں موجود ہیں جن کو سمود کے لوگوں نے پہاڑوں میں تراش تراش کر بنایا تھا، اور اس شہر خاموشاں کو دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی وقت اس شہر کی آبادی 4 سے 5 لاکھ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تبوک کی طرف جاتے ہوئے وہاں سے گزرے تھے۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد گزری ہے اور یہ عادیوں کی طرح بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے بندے اور رسول صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا، جنہوں نے ان کو ایک اللہ کی طرف بلایا اور ان کو کہا کہ بتوں اور جھوٹے خداؤں کی عبادت چھوڑ دو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے متعلق فرمایا، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے دلیل ہے۔ اس کو چھوڑ دو، وہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برے ارادے کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا کہ کہیں تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے۔ اونٹنی کا قصہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ قوم سمود کے لوگ اپنی مجلس میں جمع تھے کہ ان کے پاس ان کے رسول صالح علیہ السلام آئے۔ انہوں نے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ان کو اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا۔ تو وہ ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ اگر تو 10 ماہ کی حاملہ اور لمبے قد کی اونٹنی اس پہاڑ سے نکال دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں تمہاری طلب کردہ نشانیوں کے مطابق اونٹنی کا مطالبہ پورا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ میری لائی ہوئی شریعت کو مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ صالح علیہ السلام نے ان سے پختہ ایمان لانے کا وعدہ لیا، پھر جائے نماز کی طرف پلٹے اور جتنی اللہ کو منظور تھا نماز پڑھی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میری قوم کا مطالبہ پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ایک پہاڑ کو پھٹنے کا حکم دیا، اور اس میں سے بہت بڑی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلی جو ان کے مطالبے کے عین مطابق تھی۔ جب انہوں نے سوال کے مطابق اونٹنی دیکھی تو بہت سے لوگ ایمان لے آئے اور اکثر کفر و ضلالت پر اڑے رہے۔ صالح علیہ السلام نے ان کو فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو چھوڑ دو کہ زمین میں کھائے، اور اس کو نقصان نہ پہنچانا ورنہ تم کو جلد عذاب پکڑ لے گا۔ قوم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ یہ اونٹنی ان میں رہے گی اور جہاں چاہے گی چرے گی، اور ایک دن چھوڑ کر پانی پینے آئے گی۔ جب وہ کنویں کا پانی پینے کے لیے آتی تو اس دن کنویں کا سارا پانی پی لیتی، جبکہ قوم کے لوگ اپنی باری کے دن اگلے دن کا پانی بھی جمع کر لیتے۔ جب اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا تو انہوں نے اتفاق سے فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی جائیں تاکہ اونٹنی کی مصیبت سے سکون حاصل کریں اور ان کو پانی کھلا مل سکے۔ روایات میں آتا ہے کہ قوم سمود میں 2 عورتیں تھیں، ان میں سے ایک کا نام صدوقہ تھا۔ یہ ایک خاندانی اور مالدار عورت تھی۔ اس کا خاوند مسلمان ہو گیا تو اس نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی، پھر اپنے چچا زاد مصرا کو بلایا اور اس پر اپنا آپ پیش کیا، لیکن شرط یہ لگائی کہ وہ اونٹنی کی کونچیں کاٹ دے، جبکہ دوسری عورت کا نام انیزہ تھا۔ وہ بوڑھی کافرہ عورت تھی
اس کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اس عورت نے کدار بن سالف سے کہا، اگر تو اونٹنی کی کونچے کاٹ دے تو میں اپنی 4 بیٹیوں کا نکاح تجھ سے کر دوں گی۔ لہٰذا یہ دونوں نوجوان اس کام کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے اپنی قوم کو اس کام پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تو 7 آدمی ان کے ساتھ اور مل گئے۔ یہ لوگ پورے قبیلے میں بھاگ دوڑ کرتے اور انہیں اونٹنی کی گونچے کاٹنے کی خواہش سے آگاہ کرتے۔ قبیلے کے دوسرے لوگوں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ یہ لوگ اونٹنی کی گھات میں بیٹھ گئے۔ جب وہ پانی پی کر واپس آنے لگی تو مصرا نے ایک تیر مارا جو اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ پھر عورتیں قبیلے کے لوگوں کو اونٹنی قتل کرنے پر ابھارنے لگیں اور لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے اپنے چہرے ننگے کر لیے۔ کدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار سے اس پر حملہ آور ہوا۔ وہ زمین پر گر گئی۔ پھر کدار نے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ اونٹنی کے قتل کے بعد صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن رہ کر کھا پی لو اور مزے کر لو، لیکن انہوں نے اس پختہ وعدے کی تصدیق نہ کی، بلکہ انہوں نے صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اللہ کی قسمیں اٹھائیں کہ ہم اس کو آج رات قتل کر دیں گے۔ سورۃ النمل میں ان کے منصوبے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور انہوں نے خفیہ چال چلی اور ہم نے بھی تدبیر کی، لیکن وہ اسے سمجھتے ہی نہ تھے۔ پس دیکھ کہ ان کے مکر کا انجام کیا ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو غارت کر دیا۔ پس یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں۔ اس آیت کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنانے والوں پر پتھر برسائے اور ان کے سر کچل دیے اور ان کو باقی قوم سے پہلے ہی ہلاک کر دیا۔ یہ جمعرات کے دن کا واقعہ تھا جو ان کی مہلت کے دنوں میں سے پہلا دن تھا۔ اس دن باقی قوم کے چہرے زرد ہو گئے اور جب جمعہ کا دن آیا تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے، اور جب ہفتے کے دن انہوں نے صبح کی جو ان کی مہلت کا آخری دن تھا تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جب شام ہوئی تو آوازیں لگانے لگے کہ مہلت کی مدت گزر گئی۔ جب اتوار کا دن آیا تو انتظار کرنے لگے کہ کون سا عذاب ان پر اترتا ہے۔ ان کو کچھ علم نہ تھا کہ عذاب کیسے واقع ہوگا۔ جب سورج طلوع ہو کر چمکنے لگ گیا تو آسمان سے ان پر چیخ آئی اور نیچے سے زلزلہ آیا تو روحیں نکلنے لگی، جانیں سسک سسک کر ختم ہونے لگیں، حرکات ٹھنڈی پڑ گئیں اور آوازیں بند ہو گئیں۔ پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے ہوئے ملے، محض لاشیں تھے، ان میں روح کا ذرہ تک نہ تھا اور نہ کوئی حص و حرکت تھی۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گویا کہ وہ آباد ہی نہیں رہے۔ بے شک سمود نے اپنے رب کا انکار کیا اور ان کے لیے لعنت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صالح علیہ السلام اللہ کے حرم بیت اللہ میں آ کر رہائش پذیر ہو گئے اور یہیں فوت ہوئے۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لہذا اس کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔